السلام علیکم۔ ہم جو معاشرے میں چیزیں دیکھتے ہیں ان کے اثرات ہماری باڈی پہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہم انڈین موویز، ہمارے ٹی وی ڈرامے، ویسٹ کی موویز، ان میں جو دکھلاوے کا عنصر ہے وہ بہت حاوی ہے۔ برانڈ کی دنیا، اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ ہمارے زندگی کے ہر عمل میں دکھلاوا بہت زیادہ ہے۔ شادی کا ہم نے اگر کام کرنا ہے، ایک سنت پوری کرنی ہے، ہم نے ایک ضروری کام کرنا ہے، اس کا خرچہ ہمیں اتنا زیادہ بڑھا لیا ہوتا ہے جس میں زیادہ تر معاملہ آتا ہے دکھلاوے کا۔ قارون کی مثال حالانکہ قرآن پاک میں ہمارے سامنے ہے، یہ مثال ہمارے سامنے آپ اللہ پاک نے رکھی تاکہ ہم اسے سبق لیں۔ تو ہم سر وحید سے جانتے ہیں کہ سر آپ ہماری رہنمائی کریں قرآن و سنت کے حوالے سے کہ دکھلاوے کے جو مرض ہے اس کے اثرات کیا ہیں معاشرے کے اوپر، اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے۔ سر پلیز۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ جاوید صاحب۔ جی پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت 48 میں ارشاد فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہر ایک امت کے لیے ہم نے جو ایک شریعت قانون اور اس کا ایک راہ ہموار کر دی ہے، یعنی کہ ایک راستہ دکھا دیا ہے ہر امت کے لیے۔ جی اب یہاں جو شریعت اور قانون اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ صحیح۔ اصل میں جو مذہب ہے نا اس کے دو اہم جز ہیں، نمبر ایک عبادات ہیں اور نمبر دو جی معاملات ہیں۔ جی تو ہم نے کیا کیا کہ جو عبادات تھیں اس کو دین کے ساتھ خاص کر لیا، اور جو معاملات تھے اس کو ہم دنیا کی دنیا طرف کہہ لے دیا، گئے، تو بے جس شک کی ایسا وجہ ہوتا سے ایک بہت بڑا کلیش مسلمانوں میں آ گیا کہ یہ دینی معاملات ہیں اور یہ دنیاوی معاملات ہیں، اور دینی معاملات جو ہیں وہ مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیے گئے، اور ہے۔ اس جی کے بعد دنیاوی معاملات جس میں ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لوٹ سوٹ کرتے ہیں، جو مرضی کرتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی وہ اور اگر دنیا کوئی آ گیا۔ بندہ بات کرے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں دنیا داری ہے، دنیا داری میں ایسے ہی چلتا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، جو ہم نے مذہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح۔ جب انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تو ان میں سے نیک بندوں کا انتخاب کیا، جو جی کہ نیک تھے، صالح تھے، جنہوں نے ایز اے لیڈر، ایز اے قوم اپنے لوگوں کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لے کر آئے۔ جی اسی پس منظر میں اگر آپ ریاکاری کو دیکھیں تو اس میں بھی دو پہلو آتے ہیں، نمبر ایک عبادات ہے اور نمبر دو معاملات۔ عبادات کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں، جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو اب جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت 38 میں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جی اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور استغفر۔ ایسے لوگوں کا جو دوست ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب مال خرچ کرنا ظاہر ہے یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، لوگوں کے جی اوپر مال اگر آپ خرچ کریں جس میں صدقہ خیرات بھی آ سکتا ہے، جی اور اگر آپ اس کو دوسری طرف دیکھیں تو اس میں آپ کا علم ہے، آپ کا عہدہ ہے، آپ کی سیاست ہے۔ اب آپ کی یہ جو مہارت ہے۔ تین عہدے ہیں جی ان کو ہم دنیا داری کہتے ہیں۔ تو اگر آپ علم کے اوپر دولت خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے کہ میں یہ ڈگری لے لوں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں پروفیسر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، اور اس کے پیچھے آپ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے خاندان میں ایک نام پیدا کر لوں گا، میرے یا نام کے لوگ ساتھ مجھے ایڈ ہو جائے ڈاکٹر گا۔ کہیں گے، جی لوگ بالکل۔ مجھے انجینئر کہیں گے۔ جی 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 ایسے ہی کہ میرے نام کے ساتھ یہ ڈاکٹر لگ جائے گا، انجینئر جی لگ جائے گا، میں ڈی ایس پی بن جاؤں گا، میں ایس پی بن جاؤں گا، فلاں عہدہ مجھے مل جائے گا۔ جی تو اسی طرح اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو اس میں بھی سارا جو پیش نظر چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک عہدہ مل جائے، میرا ایک جی نام بن جائے، میں ایک مشہور شخصیت بن جاؤں۔ اور ایک حدیث اس ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہر ایک شخص جانتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ جی اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ انسان کے نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر آپ کی نیت تھی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا اور اللہ کی رضا تھی جی تو پھر تو یہ اخلاص ہے۔
صحیح. اخلاص یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور جی اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ ریاکاری ہوتا ہے یا دکھلاوا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ 18 سال کا علم حاصل کرتے ہیں یا 20 سال کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد آپ کا صرف ریا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ جی پروفیسر بن گیا، تو وہ آپ کے 18-20 سال کس کام کے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ کسی عہدے پر پہنچ جاتے ہیں اور اس میں بھی آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا اس سے مقصد یہ ہے کہ میں اپنا نام پیدا کروں اس کے ذریعے سے اور لوگوں میں یہ چیزیں کروں، تو پھر ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بات بالکل ناپسند ہے، جی تو اللہ تعالیٰ اس بات کو کسی طریقے سے بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک جو ہماری تقسیم تھی نا دنیا اور دین کے اعتبار سے، ہم نے اس کو تقسیم کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور جی. جہالت کے اندھیروں کی طرف چلے گئے۔ جی سر۔ سر جو قارون کا واقعہ اس حوالے سے وہ بھی رہنمائی کرتا ہے ہماری کہ ہم نے جو یہ دکھلاوا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، وگرنہ دفن کر دیے جاؤ گے. تو ذرا یہ پلیز اس پہ رہنمائی فرمائیے گا. جی جی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اگر آپ قرآن پاک کی اسٹڈی کریں تو اس میں سورہ قصص میں پورا ایک رکوع میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اپنی زندگیوں میں، شادیوں میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں، اس میں بھی جی دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی لباس میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی لینگویج میں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک میں نے غور کیا کہ لوگ زبان کے معاملے میں بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ان اپنے بچوں کو انگریزی بولنا، انگریزی سکھانا، جی اور اس میں بھی وہ بڑے عجیب طریقے سے دوسرے لوگوں کو دکھلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، انگریزی بول بول کر صحیح لوگوں صحیح. کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شادیوں میں آپ دیکھیں کہ فضول خرچی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں سارا مقصد یہ ہوتا ہے گاڑیوں میں، لباس میں، ڈریسنگ میں، ہر طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی ضمن میں ایک شخص کا ذکر کیا، قارون کا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کا ذکر کرتا ہے جس کا نام قارون تھا، اس نے سرکشی کی اپنے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو خزانے دیے، ان کے بیش بہا دولت عطا کی، جی مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک بندوں کی جماعت اس کو اٹھاتی تھی۔ اسبا کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں۔ جی اب دیکھیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اسبا سے مراد 10 بندے بھی ہوتے ہیں، 20 بھی ہوتے ہیں، اور 40 جی. بندے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی زیادہ دولت تھی اس شخص کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مینشن کیا کہ اس کی جو خزانوں کی کنجیاں تھیں وہ ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت اٹھاتی ہوتی تھی۔ صحیح صحیح. اب قرآن پاک میں اس کا 4 جگہ ذکر آیا، جی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، نمبر 1۔ جی نمبر 2، وقت کے حکمران کا وہ قریبی دوست تھا، اور نمبر 3، اعلیٰ ترین اشرافیہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جی. نمبر 4، استحصال جو کرتے ہیں ان میں بھی وہ فرعون کا نمائندہ تھا۔ نمائندہ تھا وہ. جی اچھا، اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو یعنی کہ وہ فرعون کا قریبی دوست تھا، بنی اسرائیل سے بگار اور ٹیکس وغیرہ لیتا تھا، جی. ظلم کرتا تھا، اور فرعون کی حمایت بھی کرتا تھا۔ صحیح. اگر یہی خوبیاں آپ اپنے حکمرانوں میں یا ان کے قریبی دوستوں میں دیکھیں تو آپ کو ان میں بھی نظر آئیں گی یہ چیزیں۔ استغفر اللہ. اچھا، جب بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید آگاہی کے لیے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ جی تو یعنی کہ آپ اس پر اترائے مت اور خوشی کا صحیح. اظہار نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بے شک. تو اس نے کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے جو تجھے اتنی زیادہ دولت دی ہے اس میں سے تم اپنا حصہ لو، اور باقی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دو، تو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ پھر آگے سے اس کا جواب یہ تھا کہ قال انما اوتیتہ علی علم، اس نے کہا کہ یہ تو جو میرے پاس علم تھا نا، علم عندی، صحیح. جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا، جو ٹیلنٹ دیا تھا، جو ذہانت دی تھی، جو فطانت دی تھی، میں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ عطا نے تھی. سب کچھ جی دیا بے ہے۔ شک. جی، اللہ کی عطا تھی یہ۔ جی تو اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ ومن القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ تو کہا کہ کیا آپ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ جو جمعیت میں، قوت میں تھے، اس کو ہلاک کر دیا۔ جی ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید بیان کرتے ہیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی جی. فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ اپنی قوم کے درمیان بڑی نمود و نمائش کے ساتھ نکلا، جس کو آپ ریاکاری کہتے ہیں، خوب دکھلاوے زینت کے کے نکلا. ساتھ وہ دکھلانے کے لیے کہ ہاں جی جی کہ میرے پاس تو بہت زیادہ اتنی زینت دولت ہے. ہے،
اور آپ دیکھیں میری دولت اور میری شان اور ٹھاٹ باٹ دیکھیں. میرا وہ پروٹوکول کہتے ہیں دیکھیں. کہ قال اللہ، جی پروٹوکول دیکھیں میرا. ہاں جی. قال الذین یریدون الحیات دنیا، تو جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، جب انہوں نے دیکھا یہ سارا اس کا جی پروٹوکول، اس کی یہ زیب و آرائش اور زیب و زینت، تو انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت عطا کی ہوتی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اسی لیے نبی پاک نے منع کیا کہ آپ اپنے سے اوپر والے بندے کو نہ دیکھیں، جی. آپ ہمیشہ نیچے والے بندوں کو دیکھیں تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بے شک. اچھا، انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دولت اور شہرت اور یہ ساری چیزیں دی ہیں. جی. مگر جو لوگ علم والے تھے انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان کی دولت ملتی ایمان. ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے. بے شک. اچھا، اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تو اس نے انکار کر دیا. تو جی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو زمین میں دنسا دیا جائے. تو جی. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگوں نے الزام لگایا جو قارون کے ساتھی تھے کہ اس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کی دولت ہتھیانا چاہتے ہیں. تو جی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے مزید یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دولت اور اس کے جو بڑے بڑے بنگلے ہیں ان کے سمیت ہی اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دنسا دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو غرق کر دیا. لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. اب اگر ہمارے جی اب اگر ہمارے اندر بھی یہی نمود و نمائش ہوگی، ریاکاری ہوگی اپنے جی. علم کے لحاظ سے، اپنے عہدے کے لحاظ سے، اگر ہم سیاست دان ہیں، اگر ہم لیڈر ہیں، تو اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کی پناہ نہ مانگیں تو جی. ہمارا حشر بھی اسی قارون کے جیسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے اور اس طرح کی جو نمود و دکھلاوا نمائش ہے اس سے ہمیں ہے. محفوظ رکھے. بہت شکریہ جی. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ تو ایک بڑا کرون تھا، اس کا واقعہ تھا. اب ہم کہیں کہ وہ تو بڑا کرون تھا، بنی اسرائیل میں تھا. ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دو کپڑوں سے، اس نے صرف اپنا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اپنے ہی آپ میں دکھلاوا کرتا جا رہا تھا اور اکڑ رہا تھا. تو اللہ پاک نے اس کو زمین میں دنسا دیا. قیامت تک وہ زمین میں دنستا رہے گا. اب یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ وہ دکھلاوا کرے تو اس کو تو اللہ پاک نے زمین میں دنسا دیا، اور ہم دکھلاوا کریں تو ہمیں معافی ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ پاک نے واقعات وہ لکھ دیے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم بھی بیسیکلی اگر وہ عمل کرتے ہیں تو اسی سزا کے مستحق ہیں. اللہ پاک ہمیں مہلت دے رہا ہے. اللہ سے رجوع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دکھلاوے کو بالکل آپ نے پسند نہیں کیا. تو ہمیں بھی آپ سے ان کی سنت پہ چلنا چاہیے اور دکھلاوے کی زندگی سے باہر آنا چاہیے. سادگی پہ رہنا چاہیے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تھینک یو سر. اللہ حافظ.